بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 471 ہے، کتاب الاذان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ اس کے تحت حدیث نمبر 703، حدیث نمبر ہے 703۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ کے اوپر رکھیں نماز میں۔ حکم دینے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 1161 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، حدیث نمبر ہے 800۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا شرط تھی؟ صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے رکھ دو، مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر، جب وہ نماز میں داخل ہوئے انہوں نے رفع الیدین کرا اور تکبیر کہی۔ وصف حمام ہی علی اذنیہ، کر کے دکھایا، حمام شاگرد ہے اپنے کانوں تک۔ ثم التحف بثوبہ، پھر اپنے ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر کر لیے۔ ثم وضع ید الیمنی علی الیسری، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھا۔ فلما اراد ان یرکع اخرج یدیہ من الثوب ثم رفعہما ثم کبر، جب رکوع کا ارادہ کیا اپنے دونوں ہاتھ کپڑے میں سے باہر نکالے، دونوں کو بلند کیا اور تکبیر کہی، پھر رکوع کیا، فرکع۔ فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ، پھر جب کہا سمع اللہ لمن حمدہ، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ فلما سجد، پس جب پھر سجدہ کیا، سجدہ بین کفیہ، تو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کیا۔ کیا دیکھا میں نے نبی کو کرتے؟ دائیں ہاتھ کو، یہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی۔ اچھا دیکھیں، یہ دوسری ہو گئی حدیث۔ اب یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں سننا صحیح ہے، حدیث نمبر ہے 891۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہاں، جہلم ارادہ کی دلیل کہ نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے نبی کو پڑھتے، دیکھا ہے۔ رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے۔ وقد وضعت شمالی علی یمینی فی الصلاۃ، میں نے اپنے بائیں ہاتھ کو نماز میں دائیں پر رکھا ہوا تھا۔ فاخذ بیمینی فوضعہما علی شمالی، تو آپ نے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے بائیں کو نیچے کر کے دائیں کو اس کے اوپر رکھ دیا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 326 ہے، حدیث نمبر 22313 ہے۔ حلطائی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے، دیکھا ہے۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ، آپ نماز کے اختتام پر کبھی دائیں طرف بھی گھوم کے بیٹھ جاتے تھے اور کبھی بائیں طرف بھی۔ ورأیتہ، اور دیکھا میں نے انہیں، قال یضع ہذہ علی صدرہ، کہ ان کو باندھتے تھے اپنے سینے پہ۔ وصف یحیی الیمنی علی الیسری فوق المفصل، تو کر کے دکھایا، یعنی کہ یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پہ باندھ کے دکھایا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 392 ہے۔ امام ابو داؤد نے باب قائم کیا ہے کہ باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ اس کے تحت پہلی حدیث کیا لے کے آئے ہیں؟ حدیث نمبر 749۔ پہلی کیا روایت ہے کہ زرع بن عبد الرحمن کہتے ہیں، سمعت ابن زبیر، میں نے سنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پانی پی کے میں نے سنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یقول صف القدمین ووضع الید علی الید من السنہ، میں نے سنا ابن زبیر سے وہ کہتے تھے نماز میں قدموں کو برابر کرنا سنت ہے،
قدموں کا برابر ہونا سنت ہے، اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا سنت ہے. یہ بھی سنت ہے. نہیں سمجھو کچھ بات کو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر. اچھا دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مراسیل ابی داؤد ہے، ٹھیک ہے. اس کے صفحہ نمبر 139 کے اوپر امام طاؤس ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع ید الیمنی علی ید الیسری ثم یشد بہما علی صدرہ وهو فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کے پھر انہیں سینے کے اوپر باندھ لیتے اور آپ ہوتے نماز میں. آپ ہوتے امام طاؤس بھی یہ کہہ رہے ہیں. اچھا جی، اور اس کے بعد یہ جناب علی ہم آپ کو دیتے ہیں اب تمام اہل سنت کے لیے تحفہ، اور تمام رافضیوں اور نیم رافضیوں کے اوپر ایٹم بوم. یہ سنن الکبریٰ للبہقی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 46-47 ہے. امام ابو بکر البہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب وضع الیدین علی الصدر فی الصلاۃ من السنہ، نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت میں سے ہے. اس کے تحت حدیث نمبر 2337 ہے. عقبہ بن صہبان وہ کہتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کا چورن یاد آیا. مولا علی کا چورن بہت بکتا تھا. پوری ویڈیو میں کہیں بھی مولا علی کا چورن بکا نہیں ہے. آج جس ویڈیو کو ہم اکھاڑ پچھاڑ کریں گے نا، کہیں بھی اس کا کہیں بھی مولا علی کا چورن بک رہا، وجہ آج مولا علی نہیں ہو رہی، آج اہل بیت نہیں ہوئی ہے. وجہ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ یہاں اہل بیت سے تو آئی کچھ اور رہا ہے جس کے ہم سراسر مخالف ہیں. اس کا تو ذکر کرنا گویا اپنے ہاتھوں سے اپنی قبریں کھود دینا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ سنو، عقبہ بن صہبان کہتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال فی هذه الآیت فصل لربک وانحر قال وضع ید الیمنی علی وسط ید الیسری ثم وضعهما علی صدرہ، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا فصل لربک وانحر کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لے. اور نہیں سمجھے ہو بات کو؟ اور یار دیکھو ذرا، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہاتھ باندھنے کی روایت ہے. اندازہ کریں ذرا. تو میرا بھائی تل کا اشرتن کاملہ، یہ 10 دلائل ہر شرم رکھنے والے آدمی کے لیے بہت ہیں، اور بے شرم اور بے غیرت کے لیے تو ہزاروں دلائل بھی کوئی اہمیت رکھتے نہیں. اچھا چلیں اس میں ایک آخری نقطے کی طرف اور توجہ دلا دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 194 ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہی ہاتھ باندھنے والی جو صحیح بخاری کی روایت اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال ابن عبد البر، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لم یاتی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کے علاوہ کچھ اور روایت ہوا نہیں ہے. وہ ہوا قول الجمہور من الصحابہ والتابعین، اور جمہور صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے. وہ الذی ذکرہ مالک فی الموطا، اور یہی وہ بات ہے جس کو امام مالک نے بھی موطا میں ذکر کی ہے. ولم یحکی ابن المنذر وغیرہ ان مالک غیرہ، اور ابن المنذر وغیرہ دیگر حضرات نے امام مالک سے اس کے علاوہ کچھ اور روایت بھی نہیں کیا ہے. صحابہ اور تابعین سے اس کے خلاف ثابت نہیں ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے. ہمارا اور جہلمی رادہ کا اصول کیا تھا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جہلمی رادہ بھی وہی بتاتی نا. نہیں، لیکن مرزا صاحب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب اس کے بعد دیکھیے گا، یہ صحیح ابن حبان ہے. صحیح ابن حبان کی کتاب الصلاۃ ہے، اس میں انہوں نے باب قائم کیا ہے ذکر الاخبار اما یستحب للمرء من وضع الیمین علی یسارہ فی الصلاۃ. کہتے ہیں اس بات کے بیان میں کہ آدمی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں باندھے، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا معاشر الانبیاء امرنا
ان معاشر الانبیاء امرنا، ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے. ہم انبیاء کی جماعت کو یار سمجھے ہی نہیں بات کو. ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا. اللہ کی قسم اتنی مضبوط ترین دلیل ہے یہ اگر میں کہا کرتا ہوں آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے. آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے. باتیں ساری ہے. ان معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا وتعجل فطرنا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا. وہ کہتے ہیں ہم انبیاء کی جماعت اس بات کا حکم دیے گئے ہیں کہ سحری میں دیر کریں، افطار میں جلدی کریں، اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اپنی نماز میں باندھیں. سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا حکم ملا ہے؟ نماز میں ہاتھ باندھنے کا، لٹکانے کا نہیں ملا. یہ برات میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 334، کتاب الصلاۃ ہے. امام ابو بکر بن ابی شیبہ اس حدیث کے تحت اس کو لائیں 3953، اور باب قائم کیا ہے وضع الیمین علی الشمال، دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال من اخلاق النبیین وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ. نبیوں کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھیں. نبیوں کے اخلاق میں سے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ مجمع الزوائد ہے میرے ہاتھ میں، جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 226 ہے. عقبہ بن ابی عائشہ کہتے ہیں قال رأیت عبداللہ بن جابر البیادی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع احدی یدیہ علی ذراعیہ فی الصلاۃ. عقبہ بن ابی عائشہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن جابر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کو دیکھا دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا پہ نماز میں رکھا کرتے تھے. یہ صحابہ کا بھی عمل ہے.